تحریک شروع ہو گئی، 90 دن کا وقت ہے، پھر آر یا پار کریں گے۔ 5 اگست تک تحریک کو عروج پر لے کر جائیں گے۔ آئیں بیٹھیں اور دلائل سے بات کریں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے پیشکش کر دی۔ لاہور میں نیوز کانفرنس میں کہا، بانی خود پر ہونے والے ظلم کے باوجود پاکستان کے لیے مذاکرات پر تیار ہیں۔ بات صرف ان سے ہوگی جن کے پاس اختیارات ہیں۔ 5 اگست تک تحریک کو عروج پر لے کر جائیں گے۔ اگر میں نے ملک کے خلاف سازش کی ہو تو چوک پر لٹکا دیں۔ علی امین گنڈاپور نے مولانا فضل الرحمان کو فارم 47 کا MNA قرار دیتے ہوئے اپنے بھائی سے الیکشن لڑنے کا چیلنج بھی دے دیا۔ کہا، مولانا ہار گئے تو انہیں سیاست چھوڑنا ہوگی۔ علی امین گنڈاپور کی لاہور سے پشاور واپسی۔ ملک اڑان کی جانب گامزن ہے۔ احتجاج اور فساد ملک دشمنوں کا ایجنڈا ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال کہتے ہیں، بانی PTI سیاسی قیدی نہیں، 190 ملین پاؤنڈ چرانے کے مجرم ہیں۔ بانی کی چوری پکڑی گئی جو دنیا کی شفاف ترین دستاویزی چوری ہے۔ اپنے لیڈر کی رہائی کا مطالبہ کرنے کے بجائے اڈیالہ جا کر گریبان پکڑیں۔ جو ایمانداری کا درس دیتا تھا، دوسروں پر کرپشن کا الزام لگاتا تھا، خود بڑا ملزم نکلا۔ اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق نے کہا، چند عناصر نے ہماری قیادت کی بیماری کا مذاق اڑایا۔ سیاسی مخالفین آج مکافات عمل کا شکار ہیں۔ نواز شریف کی حکومت ختم کر کے ترقی کا پہیہ روکا گیا۔ PTI حکومت نے معیشت کو بہت نقصان پہنچایا۔ ہماری قیادت نے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں ملک نے ترقی کا سفر شروع کیا۔ لگتا ہے 90 دن کا وقت گنڈاپور نے اپنی نوکری کے لیے مانگا ہے۔ سیاسی لوگ سیاسی لوگوں سے ہی مذاکرات کرتے ہیں۔ جلد یا بدیر ان کو سیاسی اور جمہوری لوگوں سے ہی بات کرنا ہوگی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمی بخاری کی نیوز کانفرنس کہا، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا اپنی کابینہ کے ساتھ پنجاب کا مطالعاتی دورہ کریں، انہیں بتائیں گے کہ پشاور میں صفائی کیسے کرنی ہے۔ پنجاب کی ترقی خوشحالی کو آگ نہ لگائیں تو جلسے کی اجازت دینے پر اعتراض نہیں۔ مولانا فضل الرحمان پر الزام لگانے والے بتائیں خود کس کے NOC پر وزیر اعلیٰ بنے۔ رہنما JUI حافظ حمداللہ کا سوال، کہا، خیبر پختونخوا جل رہا ہے اور تم لشکر سمیت پنجاب فتح کرنے نکلے ہو۔ پختونخوا کے عوام لاشیں اٹھا رہے ہیں اور آپ کو بسکٹ کھانے سے فرصت نہیں۔ تمہاری حکومت دولت اور طاقت کے بل پر قائم ہے۔ گورنر فیصل کریم کنڈی کہتے ہیں، اپوزیشن کے پاس نمبر گیم پوری ہو تو ہر صوبے میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ ریہرسل سینٹ الیکشن میں ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان اور نون لیگ سے صوبے کی سیاسی صورتحال پر بات ہوئی ہے۔ امید ہے سینٹ الیکشن اپوزیشن جماعتیں مل کر لڑیں گی۔ تحریک سے پہلے PTI قیادت میں اختلاف، لاہور میں اہم رہنما عالیہ حمزہ نظر انداز۔ چیف آرگنائزر پنجاب کو ہی تقریب میں نہیں بلایا گیا۔ سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ نے پریس کانفرنس میں کہا، عالیہ حمزہ مصروف ہیں اس لیے انہیں بلایا نہیں گیا۔ عالیہ حمزہ کی ایکسپرٹ تنزیہ پوش، لکھا، پارٹی قیادت کا کہنا ہے میں 2 دن سے مصروف تھی، ایسی مصروفیات جن کا شاید مجھے بھی علم نہیں تھا۔ عالیہ حمزہ کی بیرسٹر گوہر، علی امین گنڈاپور، سلمان اکرم راجہ اور اپوزیشن لیڈر کے پلان سے بھی اظہار لا علمی۔ سوال اٹھایا، کیا بانی کے لیے کسی لاہ عمل کا اعلان ہوا؟ کیا طے ہو گیا کہ تحریک کہاں سے چلے گی؟ 5 اگست کے مقابلے میں 90 روز کا پلان کہاں سے آیا؟ پنجاب میں حکومت اور اپوزیشن کا اجلاس بے نتیجہ ختم۔ سنی اتحاد کونسل کے 26 معطل ارکان سے متعلق کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی زیر صدارت حکومت اور اپوزیشن کی مذاکراتی کمیٹیوں کا اجلاس۔ میڈیا سے گفتگو میں مشتبہ شجاع الرحمان نے کہا، آج اپوزیشن ارکان سے اچھی گفتگو ہوئی ہے، دوبارہ اجلاس ہوگا۔ آئندہ 1 ہفتے میں مسئلے کا حل نکل آئے گا۔ چاہتے ہیں ارکان معطلی کا معاملہ حل ہو جائے، کسی اور فورم پر نہ جائے۔ اپوزیشن لیڈر ملک احمد بھچر نے کہا، معطل ارکان کی بحالی سے متعلق ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ گالی دونوں طرف سے دی گئی، دفاع نہیں کیا جا سکتا۔ بلال یاسین نے کہا، علی امین گنڈاپور اچھے بچے بن کر لاہور سے واپس چلے گئے، مذاکرات سے ہی سیاسی مسائل کا حل نکلتا ہے۔
26ویں ترمیم کے حق میں ووٹ ڈالنے والے پی ٹی آئی ارکان فارغ. پی ٹی آئی قیادت نے کارروائی کرتے ہوئے 5 ارکان قومی اسمبلی کو برطرف کر دیا. نوٹیفیکیشن جاری. اورنگزیب کھچی، مبارک زیب، عثمان علی، ظہور قریشی اور الیاس چودھری کو پارٹی سے نکال دیا گیا. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے دعویٰ کیا 5 ارکان اب قومی اسمبلی سے نااہل ہو گئے ہیں. پہلے چینی برآمد کر کے صنعتوں نے اربوں روپے کمائے، اب انہی کے لیے چینی درآمد کی اجازت. چینی برآمد کی اجازت کس نے دی؟ کیا کوئی جواب دہ ہوگا؟ چینی مافیا، بروکرز اور ذخیرہ اندوزوں کی تحقیقات کب ہوں گی؟ سابق پرنسپل سیکرٹری فواد حسن فواد نے سوالات اٹھا دیے. کہا 30 کروڑ ڈالر کی چینی کی درآمد عوام کے مفاد میں نہیں. عام آدمی چینی کا بڑا صارف نہیں، اصل فائدہ خوراک اور مشروبات کی صنعت کا ہے. فیصلے پر نظر ثانی کی ضرورت ہے. قیمتوں پر کنٹرول میں ناکامی چینی درآمد کی دلیل نہیں بن سکتی. دنیا بھر میں کشمیری یوم شہدائے کشمیر منا رہے ہیں. حریت کانفرنس کی اپیل پر مقبوضہ کشمیر میں ہڑتال. صدر آصف زرداری کا یوم شہدائے کشمیر پر شہداء کو خراج عقیدت. کہا کشمیری عوام کی جاری جد و جہد آزادی انہی باعث شہداء کی قربانیوں کا تسلسل ہے. کشمیریوں کی سیاسی، اخلاقی، سفارتی حمایت جاری رکھیں گے. وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے پیغام میں کہا آج کے دن کشمیر کے مسئلے کا حل اور جموں و کشمیر کے عوام کے حق خود ارادیت کے عزم کا اعادہ کرتے ہیں. 13 جولائی 1931 کو آج ہی کے دن کشمیریوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر تحریک آزادی کی بنیاد رکھی تھی. ڈوگرا مہاراجہ ہری سنگھ کے فوجیوں نے 22 کشمیریوں کو شہید کیا تھا. صدر ٹرمپ کی سیاسی تجویز سے امن کا دروازہ کھولا، لیکن بھارت نے انکار کر کے یہ دروازہ خود ہی بند کر دیا. امن سے انکار جنگی ذہنیت کا ثبوت ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی کا خون کا نذرانہ پیش کرنے والے بہادر کشمیری کو خراج عقیدت. پیغام میں کہا شہداء کے لہو سے اٹھنے والی آزادی کی پکار کو بندوق، قید یا کرفیو سے دبایا نہیں جا سکتا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پیغام میں کہا شہداء کا خون یاد دلاتا ہے آزادی کی روح کو بندوقوں سے نہیں دبایا جا سکتا. قائد عوام شہید بھٹو اور شہید بینظیر بھٹو کے ویژن کے مطابق کشمیریوں کے ساتھ ہیں. ہم کشمیری شہداء کے مقصد سے تجدید عہد کرتے ہیں. حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ مشال ملک کہتی ہیں خون کا آخری قطرہ بھی کشمیر کے لیے دیں گے. یوم شہدائے کشمیر پر مظفر آباد میں ریلی کا اہتمام. شہداء سے یکجہتی کا اظہار. راولہ کوٹ ڈسٹرکٹ کمپلیکس سے ریلی نکالی گئی. شہداء کے لیے دعائیہ تقریب بھی ہوئی. وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کہتے ہیں شہداء کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی. مقبوضہ کشمیر بھارتی قبضے سے آزاد ہوگا. جموں میں سبز ہلالی پرچم لہرائے گا. وزیر داخلہ محسن نقوی سرکاری دورے پر ایران پہنچ گئے. ایرانی وزیر داخلہ نے محسن نقوی کا ایئرپورٹ پر استقبال کیا. محسن نقوی زائرین اور بارڈر ایشوز پر کل تہران میں سے ملکی کانفرنس میں شرکت کریں گے. کانفرنس میں ایران اور عراق کے وزرائے داخلہ بھی شریک ہوں گے. کانفرنس پاکستان کی درخواست پر ہو رہی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی ایران کے صدر میں وزیر تعلیم ہوں. تعلیم سے اتنا تعلق ہے کہ کبھی زیر تعلیم رہا ہوں. چیئرمین ایم کیو ایم پاکستان خالد مقبول صدیقی کا کراچی میں تقریب سے خطاب. کہا کراچی والوں سے تعلیم کا حق چھینا گیا. ہم قسطوں میں اپنا حق واپس لے رہے ہیں. گھبرائیں نہیں، حالات تبدیل ہو رہے ہیں. اب کوٹا سسٹم کے ذریعے کوئی کراچی والوں کو تعلیم سے نہیں روک سکتا. کراچی کو بائی پاس کرنے والے نے پاکستان کو بائی پاس کیا. کراچی نمبر پلیٹ نہیں چاہیے، سڑکیں بناؤ. نمبر پلیٹ کے نام پر کرپشن کا دھندا فوری بند کیا جائے. جماعت اسلامی کی کراچی میں موٹر سائیکل ریلی. منعیم ظفر کی قیادت میں موٹر سائیکل سوار 5 سٹار چورنگی سے بنس روڈ فریسکو چوک تک گئے. منعیم ظفر نے شرکاء سے خطاب میں کہا سندھ حکومت کراچی کو انفراسٹرکچر دینے کو تیار نہیں. صوبائی حکومت نمبر پلیٹ کے نام پر بھتہ وصول کرتی ہے. عوام پانی کی فراہمی اور سڑکوں کی تعمیر کا مطالبہ کرتے ہیں. یہ نمبر پلیٹ کا قانون لے کر آئے. محکمہ پولیس کے کارندے جتھا بنا کر بائک سوار کو روک کر بھتہ وصول کرتے ہیں. کرپشن کا دھندا بند کیا جائے، ایسا نہ ہو حالات پھر قابو میں نہ رہیں.
नंबर प्लेट के हसूल के लिए एक्साइज दफातर पर आज भी रश रहा। मोटर रजिस्ट्रेशन विंग हफ्ता और इतवार को सुबह 10 से 4 बजे तक खुला रखने का फैसला किया गया। तवानाई बहरान से निकलने के लिए सिंध के पास वाफर वसाइल मौजूद हैं। सिंध को इख्तियार और सहूलतें दी जाएं तो तवानाई के शोबे में इनकलाब लाया जा सकता है। थर का कोयला कई दहाइयों तक पाकिस्तान की बिजली की जरूरियात पूरी कर सकता है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं कराची के लिए 2 नए सोलर पार्क्स की मंसूबाबंदी की जा रही है। वफाकी हुकूमत सूबे के मंसूबों की राह में हायल रुकावटें दूर करे। वफाकी हुकूमत का फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्कगीर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। जराये का कहना है फ्रंटियर कांस्टेबलरी का नाम तब्दील करके फेडरल कांस्टेबलरी रखा जाएगा। वफाकी काबीना की जानिब से एफसी एक्ट में तरामीम की मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस जारी होगा। एफसी को 4 सूबों इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। फेडरल कांस्टेबलरी की कमांड पुलिस सर्विस ऑफ पाकिस्तान के अफसरान करेंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी फैसलाबाद में बलूचिस्तान में शहीद होने वाले शहरी के घर पहुंच गए। कहा, भारत ने जब सामने से हमला किया तो मुंह की खाए, अब प्रॉक्सीज के जरिए हमला आवर है। इन प्रॉक्सीज का भी वही हाल होगा जो ऑपरेशन सिंदूर करने वाले जहाजों का हुआ था। बाजोड़ में अमन के लिए बड़ा इज्तिमा, हजारों अफराद की शिरकत। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खार में अवाम का जबरदस्त इजहार यकजहती, मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं की शिरकत। वज़ीर आज़म के मुशीर मुबारक ज़ेब भी शरीक हुए। रहनुमाओं का बदअमनी के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। अगला इज्तिमा इस्लामाबाद में होगा। सफेद झंडे उठाए शुरका के अमन के लिए नारे। जिला भर में शटर डाउन और पहिया जाम। लाड़काना में गैंग रेप का शिकार जहनी माजूर बच्ची अस्पताल में दम तोड़ गई। 13 साल की दुआ अबड़ो ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में जेर इलाज थी। दुआ को 2 दिन पहले रत्तो डेरो में अगवा करके ज्यादती का निशाना बनाया गया। बच्ची गुज़श्ता रोज सुबह स्टेडियम के करीब बेहोश मिली थी। गैंगरेप का मरकजी मुलजिम रिजवान उर्फ कालू लहर पुलिस मुकाबले में मारा गया। पुलिस का कहना है दीगर मुलजिमान की तलाश जारी है। अदाकारा हुमैरा असगर की पुरस्कार मौत की तहकीकात के लिए एक कमेटी बना दी गई। एसपी क्लिफ्टन इमरान जागिरानी सरबराह मुकर्रर। तहकीकाती कमेटी ने हुमैरा असगर के 3 मोबाइल फोन और टैबलेट से डाटा हासिल कर लिया। लैपटॉप अभी तक नहीं खोला गया। 2 अफराद के बयानात भी लिए जा चुके। बिल्डिंग के चौकीदार और सफाई वाले को पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जिम ट्रेनर और ब्यूटी पार्लर के स्टाफ से भी राब्ता किया जाएगा। कराची फेडरल बी एरिया में तेजाब गर्दी। पुलिस ने मुलजिम ने पार्क में सोए 2 अफराद पर तेजाब डाल दिया। सादिक और खालिद दोस्त हैं, दोनों बेघर हैं, पार्क में सो रहे थे। सादिक का उमैर नामी दोस्त से लेन देन का तनाजा है। पुलिस को मुलजिम उमैर की तलाश। चक्री इंटरचेंज के करीब मुसाफिर बस उलट गई। 2 खवातीन समेत 5 अफराद जान बहक, 8 बच्चों समेत 33 जख्मी। मुसाफिर बस रावलपिंडी से मुल्तान जा रही थी। मॉनसून का एक और स्पेल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। मानसहरा में सयाहों की गाड़ी दरियाए कन्हार में बह गई। डूबने वाले एक शख्स की तलाश जारी, 3 को बचा लिया गया। चित्राल और जिला खैबर के नदी नाले में भर गए। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत मूज और रेले को रोकने की कोशिशों में मसरूफ हैं। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बरसात के बाद इंतजामिया ने अलर्ट जारी कर दी। इस्लामाबाद समेत 4 सूबों की सीवरेज के नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक। जराये का कहना है इस्लामाबाद समेत 20 अजला के 28 सैंपल्स में वाइल्ड पोलियो वायरस 1 पाया गया। सिंध के 10 अजला के 14 सीवरेज सैंपल्स पोलियो पॉजिटिव निकले। लाहौर और बलूचिस्तान के 3, खैबर पख्तूनख्वा के 5 सैंपल्स में पोलियो वायरस पाया गया। इस्लामाबाद के 2 और आजाद कश्मीर में 1 सैंपल में वायरस पाया गया। गजा में जंगबंदी मुज़ाकरात में पेशरफ्त न हो सकी। इसराइल की जारियत बरकरार। 24 घंटे में 110 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेज ने एक बार फिर इमदादी मरकज पर मौजूद फलस्तीनियों पर गोलियां बरसाईं। 34 फलस्तीनी शहीद हुए।
فلسطینی حکام کے مطابق امداد بند ہونے سے غزہ میں 2 ماہ میں بھوک سے 67 بچے شہید ہو چکے ہیں۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی امریکہ اور اسرائیل پر شدید تنقید، کہا غزہ میں امداد فراہمی کا طریقہ نسل کشی کی بدترین شکل ہے۔ اسرائیل نے غزہ میں فلسطینیوں کو سنگین اور خوفناک انتخاب پر مجبور کیا۔ فلسطینی یا تو بھوک پیاس سے مریں یا خوراک لیتے ہوئے گولی کھائیں۔ پہلے صہیونی قوتیں نسل کشی کے لیے بمباری پر لاکھوں ڈالر خرچ کرتی تھیں، اب چند ڈالر خرچ کر کے قطار میں کھڑے فلسطینیوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ میں نے پچھلے ہفتے نیٹو کا مسئلہ حل کیا، امریکی صدر ٹرمپ کا دعویٰ۔ فاکس نیوز کی اینکر پرسن اپنی بہو لارا ٹرمپ کو انٹرویو میں ٹرمپ نے بتایا نیٹو کے ہر رکن ملک سے اب 2% کے بجائے 5% تک رقم لی جا رہی ہے۔ پہلے وہ 2% بھی نہیں دیتے تھے۔ اس کا مطلب ہے ہم سالانہ $1 ارب حاصل کر رہے ہیں۔ بائیڈن کے دور میں تو ہماری کوئی سنتا ہی نہیں تھا۔ ٹرمپ نے اپنے نئے ٹیرف منصوبوں کا بھی دفاع کیا۔ پاکستانی فائٹر بلال حسین نے افغان حریف کو ناک آؤٹ کر دیا۔ مکسڈ مارشل آرٹس کے مقابلے میں افغانستان کے متین پر گھوسوں کی برسات کر دی۔ لاہور میں پاکستان مکسڈ مارشل آرٹس فیڈریشن کے زیر اہتمام IFT فائٹ پاس 8 ہوئی۔ مختلف کیٹیگریز میں مردوں کے ساتھ خواتین فائٹرز نے بھی مہارت دکھائی۔ فیڈریشن کے صدر بابر راجہ نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی۔ نمایاں فائٹرز کو میڈلز، شیلڈز اور نقد انعامات سے نوازا گیا۔ ایشین انڈر 16 والی بال چیمپئن شپ میں پاکستان نے سعودی عرب کو بھی شکست دے دی۔ ایونٹ کے اگلے مرحلے میں رسائی حاصل کر لی۔ شاہینوں نے سعودیہ کے خلاف 3-0 سے میدان مارا۔ تھائی لینڈ میں جاری چیمپئن شپ کے پہلے میچ میں کوریا کو بھی 3-0 سے ہی پچھاڑا تھا۔ قومی ٹیم اپنا آخری گروپ میچ کل چائنیز تائپے سے کھیلے گی۔ ایک اور فائنل، ایک اور گولڈ میڈل ہاتھ سے نکل گیا۔ قومی ٹیم انڈر 18 ہاکی ایشیا کپ کے فائنل میں ناکام۔ جاپان نے 3-0 سے فتح سمیٹ کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔ چین میں کھیلے گئے فائنل میں جاپان نے دوسرے، تیسرے اور چوتھے کوارٹر میں 1-1 گول کیا۔ قومی ٹیم نے ناقابل شکست رہتے ہوئے فائنل میں جگہ بنائی تھی۔ اور ومبلڈن میں الکاراز کے پاس تاریخ بنانے کا موقع، سینر بھی پہلی بار ٹرافی اٹھانے کو بےتاب۔ فائنل میں عالمی نمبر 1 اور 2 میں زور کا جوڑ، دونوں کھلاڑیوں کے درمیان ٹکر کا مقابلہ جاری۔ الکاراز نے مسلسل تیسری بار ومبلڈن کے فائنل میں جگہ بنائی، سینر کو ہرا کر ٹائٹل جیتنے کی ہیٹ ٹرک کر سکتے ہیں۔ ومبلڈن کا فائنل بھی اے اسپورٹس اور ARY زیپ پر براہ راست دکھایا جا رہا ہے۔